بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لقمان کی ہماری جو تفسیر ہے وہ کل کے درس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اختتام پذیر ہو چکی ہے۔ سورہ لقمان کے بعد سورۃ السجدہ یہ قرآن پاک کی سورہ مبارکہ آج سے اس سورہ پاک کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں آسانیاں پیدا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو قرآن مجید قرآن رشید کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے درس میں سورہ سجدہ کے فضائل اور سورہ لقمان کے ساتھ سورہ سجدہ کی جو مناسبت ہے آج کے درس میں اس پہ گفتگو کریں گے۔ سورہ سجدہ کے فضائل میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ روایت کرتے ہیں کہ اس صورت میں یہ سورہ مبارکہ مکی صورت ہے اور ہجرت سے پہلے اس سورہ مبارکہ کا نزول پاک ہے، اور دوسرا اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 آیتیں اس میں ایسی ہیں کہ جو مکہ میں نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سورہ سجدہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، بس 3 آیات پہ وہ جو ہے وہ مدینے میں نازل ہوئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن صبح کی نماز میں پہلی رکعت میں اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتے، اور دوسری رکعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الدہر کی آیات مبارکہ کی تلاوت فرماتے تھے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ سورۃ السجدہ اور سورۃ الملک پڑھنے سے پہلے حضور نہیں سوتے تھے، یعنی آپ کا یہ معمول مبارک تھا کہ آپ روزانہ سونے سے پہلے ان 2 صورتوں کی تلاوت کر کے سوتے تھے، ایک سورۃ السجدہ اور دوسری سورۃ الملک کی، ان دونوں صورتوں کی تلاوت کر کے سوتے تھے۔ اور حضرت خالد بن معدان رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ یہ سورۃ المنجیہ ہے، یعنی نجات دینے والی صورت ہے، یعنی یہ وہ صورت ہے جو بندے کو نجات دلواتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کی تلاوت کیا کرو، اور آپ فرماتے ہیں کہ وہ یہ صورت یعنی الف لام میم تنزیل یعنی سورۃ سجدہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کیونکہ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ ایک شخص اس صورت کی تلاوت کرتا تھا اور اس کے علاوہ اور کسی صورت کی تلاوت نہیں کرتا تھا، اور وہ گناہ بھی کثرت سے کرتا تھا۔ اس صورت نے اس شخص یعنی جب یہ بندہ فوت ہوا تو اس صورت نے اس شخص کے اوپر اپنے پروں کو پھیلا دیا اور کہا کہ اے میرے رب اس کی مغفرت فرما دے، یہ میری قراءت بہت کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کی شفاعت اس کے متعلق قبول فرما لی اور فرمایا کہ اس کے ہر گناہ کے بدلہ میں ایک نیکی لکھ دو اور اس کے ایک درجہ کو بلند فرما دو۔ یہ ویسے قرآن مجید قرآن رشید کی اس میں کوئی شک نہیں، ہر صورت تو کیا اس کا ایک لفظ جو ہے وہ عظمت اور برکت اور شان والا ہے، لیکن بعض صورتوں کی بعض جو ہے وہ فضائل علیحدہ علیحدہ ہیں۔ تو اس سورہ مبارکہ کی یہ فضیلت ہے، جس طرح سورۃ الاخلاص کے بارے میں حضور علیہ السلام کے صحابی تھے، وہ اپنی قوم کو امامت کراتے تھے، تو وہ جو جہری نمازیں مغرب عشاء فجر، تو وہ ان تینوں نمازوں میں روزانہ دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص کی تلاوت فرماتے تھے۔ تو ان کے مقتدیوں نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ یہ روزانہ ہر نماز میں سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ایک صورت کو مخصوص کر لینا یہ بھی نبی کریم سے یہ مکروہات میں شامل ہوتا ہے، یعنی ایک صورت کو روزانہ ایک ہی رکعت میں شامل کرنا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہر نماز میں اس سورت کی تلاوت کیوں کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ آقا میں صرف اس میں نہیں، میں تو 5 نمازوں میں اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی کیا وجہ ہے؟ تو عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ سے میں محبت کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا تم سورۃ الاخلاص سے محبت کرتے ہو؟ عرض کیا کہاں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سورت کی محبت تمہیں جنت میں لے کے جائے گی۔ یہ سورۃ الاخلاص جو سنیں۔ اسی طرح حضرت دوسری روایت جس کو سنن دارمی میں نقل کیا ہے، حضرت خالد بن معدان بیان کرتے ہیں کہ الف لام میم تنزیل یعنی سورۃ السجدہ، کیونکہ اس کا آغاز الف لام میم تنزیل الکتاب سے ہو رہا ہے۔ تو حضرت خالد بن معدان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ الف لام میم تنزیل اپنے پڑھنے والے کی قبر میں وکالت کرے گی، یعنی جو روزانہ یہ سورت مبارکہ کی تلاوت کرے گا جب وہ قبر میں جائے گا تو یہ سورت نکیرین کے سامنے، جو قبر میں آ کے فرشتے سوال کرتے ہیں ان کے سامنے کھڑے ہو کر یہ اس کی وکالت کرے گی اور کہے گی اے اللہ اگر میں تیری کتاب سے ہوں تو اس شخص کے متعلق میری شفاعت کو قبول فرما، اور اگر میں تیری کتاب سے نہیں ہوں تو تو مجھے اپنی کتاب سے مٹا دے۔ یعنی یہ سورت کہے گی کہ یا اللہ یہ مجھے روزانہ تلاوت کرتا تھا، بندہ گناہ گار ہوگا، تو یہ سورت کہے گی مولا کیا میں تیری کتاب میں نہیں ہوں؟ یا تو مجھے اپنی کتاب سے مٹا دے، نکال دے، یا مولا تو اس بندے کو جہنم سے نکال دے۔ اور یہ سورت ایک پرندہ کی مانند ہوگی اور اپنے پر اس بندے کے اوپر پھیلا دے گی، یہ سورہ مبارکہ قبر میں اس کی شفاعت قبول کر لی جائے گی اور اللہ اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرما دے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ سجدہ، اور اسی طرح کی جو روایت ہے وہ سورۃ الملک کے بارے میں بھی حدیث پاک ہے، دونوں کے بارے میں یہ سیم روایت آتا ہے کہ یہ دونوں صورتیں جو بندہ یہ دونوں صورتیں رات کو پڑھ کے سوتا ہے، اگر دونوں نہیں پڑھ سکتا تو سورۃ الملک کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا یہ دل چاہتا ہے کہ یہ جو 30 آیات والی جو سورہ مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میرا ہر امتی رات کو سونے سے پہلے اس کو ضرور پڑھ کے سویا کرے۔ یعنی لازمی نہیں ہے کہ بندہ جب سونے لگے بستر پر اس وقت نہیں، یعنی عشاء کی نماز پڑھ کے عشاء کی نماز پڑھ جو ہی عشاء کی نماز پڑھے مسجد میں بیٹھ کے سورہ ملک کی تلاوت کرے، 2 رکوع کی ہے، ناظرے والے بندے کے لیے 5 سے 7 منٹ لگتے ہیں، حافظ قرآن تو 2 منٹ پہ پڑھ لیتا ہے، یعنی مغرب عشاء کی نماز پڑھ کے ادھر مسجد میں بیٹھ کے پڑھ لے یا گھر میں جا کے پڑھے تو زیادہ افضل ہے، کیونکہ گھر میں جا کے جب سورہ ملک کی تلاوت کرے گا گھر میں پڑھنے سے، سورہ ملک کے گھر میں پڑھنے سے گھر میں برکت نزول ہوگی، گھر والے دیکھیں گے، بچے دیکھیں گے، ان کے اندر بھی اسے شوق پیدا ہوگا، تو گھر میں جا کے زیادہ افضل ہے کہ گھر میں قرآن پاک پڑھنے سے برکت۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز کے علاوہ باقی نماز حضور نے فرمایا کہ گھر میں پڑھا کرو۔ صحابہ نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ بلکہ اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت اور نماز پڑھا کرو تاکہ اس کی برکت سے اللہ تمہارے گھر میں برکات کا نزول فرمائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور کا یہ معمول تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی سنت حضور نے مسجد میں نہیں پڑھے تھے، آپ گھر سے پڑھ کے آتے تھے، اور بقیہ جو سنتے ہوتی تھی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جا کے ادا فرماتے تھے۔ یعنی کہ یہ مستحب ہے، ضروری نہیں ہے، اگر کوئی مسجد میں بھی آ کے پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر گھر میں پڑھی جائے تو زیادہ افضل ہے، گھر میں برکات ہوں گی۔ اب یہ سورہ مبارکہ کی یہ فضائل تھے، اور دوسرا اب پچھلی جو سورت گزری ہے سورہ لقمان، قرآن مجید برہان رضی ایک ایسی کتاب ہے جس کا ایک جو پیچھے آیت گزری ہے اس سے جو آگے والی آیت ہے ان کا آپس میں ایک ربط ہے، ایک تعلق ہے، یعنی جو مضمون پیچھے بیان ہو رہا ہے آگے اس بیان کے اسی کو مضمون کو آگے لے کے جا رہا ہے۔ اسی طرح جس طرح آیات کا ربط ہے اسی طرح سورتوں کا ربط ہے، یعنی ایک سورت جو پیچھے چلی ہے اس میں جو مضامین ہوتے ہیں اسی مضامین کو آگے والی سورت میں بھی منتقل کیا جاتا ہے۔ اب سورہ لقمان اور سورہ سجدہ کا آپس میں جو مناسبت ہے، جو ربط ہے وہ یہ ہے کہ سورہ لقمان میں اللہ تبارک و تعالی نے توحید کے دلائل بیان کیے تھے، ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھا، اللہ نے قیامت کا
کہ روز قیامت کا، پھر قبر کے بعد دوبارہ اٹھنے کا، پھر میدان محشر کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لقمان میں اس کا ذکر کیا، اور سورہ سجدہ میں کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کی قیامت، حشر، توحید، ان کے وہاں پہ اللہ نے دلائل بیان کیے۔ اب اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 عقائد کی اللہ نے تفصیل بیان کی ہے، وہاں پہ بنیادی چیزیں بیان کی، اور اس سورہ مبارکہ میں اس کی تشریح کو بیان کیا۔ اور دوسرا جو مضمون اس سورہ لقمان میں بیان ہوا، جو آخری ہم نے اس سورہ مبارکہ کی سورہ لقمان کی آخری جو آیت مبارکہ پڑھی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 علوم کا ذکر کیا تھا، ٹھیک ہے، 5 علوم کا ذکر کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا کیا تھا، ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کوئی نہیں جانتا ہے۔ اب اس سورہ سجدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اس صورت میں قیامت کے دن کی مدت کیا ہوگی، قیامت کے دن کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس سورہ سجدہ میں قیامت کی تفصیل کو بیان کیا جائے گا کہ قیامت والے دن ہوگا کیا، قیامت کا دن کتنی مدت کا ہوگا، اس سورہ مبارکہ میں اس مضمون کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اور دوسرا سورہ لقمان کی آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب قائم ہوگی، کب برسے گی، فرمایا از خود کوئی نہیں جانتا، اس کا علم فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ لیکن اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تشریح کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح سورہ لقمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تیسری بات آخریت بیان کی، فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے رحموں میں کیا ہے اللہ کے سوا آج خود کوئی نہیں جانتا۔ لیکن اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس صورت میں بتایا کہ ماں کے پیٹ میں جو ہے اس بچے کو اللہ نے تخلیق کیسے کیا، اس کے مراحل کو بیان کیا ہے کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں ان سورہ لقمان کی جو مضامین ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیسک چیزوں کو بیان کیا، اور سورہ سجدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مضمون کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو سورہ سجدہ قرآن مجید قرآن رشید کی وہ سورہ مبارکہ ہے، یہ مکی صورت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کو روزانہ تلاوت کر کے سوتے تھے۔ حضور نے اپنی امت کو بھی یہ درس دیا ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل سے ہم اس سورہ مبارکہ کی تفسیر کا آغاز کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ اللہم صلی علی سیدنا